السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں سمندر کے کنارے خشکی میں کوئی بھی ایسی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لائے۔ وہ جن جس کا نام عفریت تھا غوطہ لگا کر سمندر کے اندر گیا اور پھر وہ واپس آیا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، نامراد واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور کوئی شے بھی مجھے اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا کہ وہ اندر جائے اور سمندر کے اندر کی خبر لے کر آئے، کوئی عجیب و غریب چیز ہو تو اسے لے کر آئے یا اس کی خبر لائے بتائے۔ وہ جن دوسرا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا وہ پہلے جن سے دونی گہرائی تک اندر گیا، لیکن وہ بھی نامراد یعنی ناکام واپس آ گیا اور کوئی بھی شے اسے ایسی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اندر جائیں، اتریں اور وہاں کی خبر لے کر آئیں، کوئی عجیب و غریب چیز ہو تو وہ اس کے بارے میں خبر دیں۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سمندر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی تہ میں ایک قبہ ہے جس کے 4 دروازے ہیں اور چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ قبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا حضرت آصف بن برخیہ نے، جس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا دروازہ اس کا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کا ایک بوند پانی بھی اس کے اندر نہیں داخل ہوتا تھا، حالانکہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبہ کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر اس نوجوان کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھیں، میں نے ان دونوں کی اپنی ماں باپ کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو میری ماں نے دعا کی کہ مالک و مولا پروردگار خداوندہ، اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما، یعنی اس کی عمر لمبی فرما دے اور یہ تیری اطاعت میں لگا رہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو میرے والد نے بھی اسی طرح سے دعا کی۔ میرے والد نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس سمندر کے ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس قبہ کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ یہاں آیا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اس نوجوان سے دریافت فرمایا کہ تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کے بدن کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر کے برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس چیز میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ذائقہ مزہ ہوتا ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی دفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ حضور، مجھے میری جگہ بھجوا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا اور آصف بن برخیہ نے قبہ اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہے، ان کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا فرما بردار خدمت گزار بنائے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔